وقت قمر صاحب لائن پر ہیں. قمر صاحب السلام علیکم. بہت شکریہ آپ کے ٹائم دینے کا. کیسے ہیں آپ؟ سر اب کیا ہونے جا رہا ہے، کیونکہ الیکشن جو ہے وہ تو ہوں گے ٹائم پر جو آثار بتا رہے ہیں، لیکن پاکستان ایک جس کو میں اکثر کہتا ہوں کہ یہاں کچھ بھی ہو سکتا ہے. حیرت کدہ ہے کہ 18 مہینے 22 مہینے بھی حکومتیں چلتی رہی ہیں، الیکشن ہوتے رہے ہیں. کیا یہ مولانا فضل الرحمان پر ڈپینڈ کرتی ہوئی یہ پارٹیاں اتنا بڑا جلوس لے کے اتنا بڑا جلسہ کر کے ہلا سکیں گی اس حکومت کو؟ دیکھیں سوری طور پر جو متحدہ اپوزیشن کا جلسہ جو ہو رہا ہے 16 اکتوبر کو گجرا والے نے، جی تو جلسے تو عمران خان نے بہت بڑے بڑے وسیع جلسے کیے تھے. انہوں نے باقاعدہ 126 دن کا دھرنا بھی اسلام آباد میں دیا، ریڈ زون میں دیا. ہاں اسی طرح انہوں نے رائے ونڈ پر جاتی امرا کے سامنے بہت بڑا جلسہ کیا. نیاز بیگ ٹھوکر تک عوام کا جلوس، اب عوام کی جلوس تھے. جی ایسا ہی. اب یہ تو تمام جلسے تو لاہور میں بھی انہوں نے عمران خان نے کیے، طاہر القادری کے ساتھ مل کے بھی کیے، لیکن سارے معاملات جو ہوتا ہے حکومت کمزور ہو جاتی ہے. ہاں یہ بات جو ہے ان کا جو ہوتا ہے ریٹ گورنمنٹ کی جو ہوتے ہیں ایک ڈسپلن ریٹ جو ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی، کمزور ہو جاتی ہے. اب یہ دیکھیں کہ عمران خان کے ساتھ ٹھیک ہے مہنگائی کی وجہ سے عمران خان کے خلاف شدید لوگوں میں اشتعال پیدا ہو رہا ہے. یہ بھی وہ انہوں نے وہی طریقہ اختیار کیا ہوا ہے جو شہباز شریف صاحب نے کیا ہوا تھا، ہر معاملے پہ نوٹس، ہر معاملے پہ نوٹس. تو شہباز شریف بھی وہ 10 سال تک وہ نوٹس پتہ نہیں کہاں چلے گئے. تو میں ان کو خط لکھا شہباز شریف کو، میں ایک رپورٹ تیار کر رہا ہوں جو میں نے اقوام متحدہ میں پیش کرنی ہے گڈ گورننس میں. تو آپ نے جو 10 سال میں جو اتنے نوٹس جاری کی اس کا ایکشن کیا ہوا؟ اچھا قمر صاحب بلکہ یاد مجھے آ گیا، آپ یہ ظاہر ہے ٹاپ براس میں رہے ہیں، ہم بھی ایڈمنسٹریشن میں رہے ہیں. تو وجہ یہ ہے کہ چلو مان لیتے ہیں یہ حکومت ہو یا اس سے آگے آنے والی ہو یا اس کے بعد آنے والی ہو، یہ موجودہ سسٹم جو ہے جو میجسٹریسی کے بغیر، جہاں کسی مجسٹریٹ کو نہ گاڑی دی گئی ہے، نہ اختیارات دیے گئے، نہ دفتر دیا گیا، نہ ریڈر ہے اس کے پاس، وہ نوٹیفیکیشن پٹواری کو مجسٹریٹ بنانے سے مہنگائی ختم ہو جائے، کیونکہ اختیارات تو عدالتوں کے پاس ہیں، وہ سول ججز کے پاس پورا تھانہ ہوتا ہے. اب تو انتظامیہ کے پاس پولیس ہی نہیں، تو کیا کریں گے؟ دیکھیں جی ریٹ ہوتی ہے، ریٹ جناب کیسے کریں گے ریٹ ہوتی ہے ریٹ. میں آپ کو یاد کراؤں جب یہ 65 کی جنگ ہوئی تو اسی وقت بعد ہمارے جو لالچی قسم کے جو تاجر برادران تھے انہوں نے گندم کی قیمت جو تھی وہ 8 روپے سے 10 روپے کر دی من کے حساب سے. تو نواب کالا باغ نے شام کو 6 بجے خطاب کیا ریڈیو پاکستان سے، ویسٹ پاکستان کے گورنر تھے جو آج کل پاکستان سے. انہوں نے کہا صبح اس کو ریٹ 6 روپے پہ لے آؤ، صبح 8 بجے. تو شام کو 6 بجے خطاب کیا اور صبح 6 بجے شام کو گندم 6 روپے من ہو گئی. قمر صاحب اس پر ذرا پورا سن کے ذرا مہربانی کرنا، لوگ سن رہے ہیں اور ہم بھی سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. کالا باغ ڈیم کے زمانے میں ڈسٹرکٹ میجسٹریٹ ڈپٹی کمشنر تھا اور میجسٹریٹ علاقہ ہوتا تھا، اس کے پاس اختیار دفعہ 30 کے ہوتے تھے. میں یہ آپ سے یہ سوال کرتا ہوں کہ آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت جو حکومت کوئی بھی ہو اس کے پاس اختیارات نہیں ہے؟ پچھلے دنوں نوٹیفیکیشن کیا تھا پنجاب حکومت نے ڈپٹی کمشنر کو سزا دینے کے لیے مہنگائی کے خلاف، نوٹیفیکیشن واپس لینا پڑا تھا. مجھے بتائیے اس حالات میں وہ جرمانہ آپ نہیں کر سکتے، کیا کریں گے؟ یہ بات نہیں، یہ نوٹس کا بھائی جو زبردست ریٹ ہو تو پھر سارے معاملات خود بخود ریٹ کیسے قائم کریں؟ یہ میرا سوال ہے، بار بار میں تب کر رہا ہوں. ان کے اپنے مفادات ہیں، ان کے اپنے یہ کہہ سکتے کر رہے ہیں، انہوں نے ان کے بعد الیکشن میں ان سے فنڈنگ لینی ہے. تو یہ ان کی آنکھوں میں وہ ٹکے ہیں نا، وہ جس کی وجہ سے ان پر روب دبدبا نہیں رہا کسی ادارے پر بھی، کسی معاملے پر. تو نواب کالا باغ ان سے ووٹ نہیں لینے تھے، لیکن معاملہ یہ تھا کہ اس سلسلے میں یہ کہہ رہا ہوں. ایک تو یہ بڑی بات ہے یہ ہے کہ اب آپ ایک اور دیکھیں کہ حکومت جو دن بدن کمزور ہوتی جا رہی ہے، ہم ماضی کی باتیں نہیں کرتے، حکومت دن بدن کمزور ہوتی جا رہی ہے. اب جو کل پرسوں جو ہے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے جو نوٹس جاری کیا، ہاں جی بڑا ٹھیک ہم کا بڑا احترام کرتے ہیں جسٹس صاحب کا، لیکن بہرحال ہمیں ان سے تھوڑے سے تفاجات ہیں، نوٹس نہیں دینا چاہیے تھا. وہ ٹھیک ہے تقریریں کرتے رہتے ہیں پرائم منسٹر، لیکن بہرحال اس نوٹس سے پوری مجھے پتا ہم اسلام آباد میں ہیں پوری اسٹیبلشمنٹ ایڈمنسٹریشن ہل گئی. وہ ایک دم جو ایک معاملہ ہو گیا کہ یہ کیا ہو گیا یہ. حالانکہ
2 हफ्ते का उन्होंने कहा जवाब जमा कराएं। وہ تو ہم بھی بڑے محتاط رہتے ہیں اور تقریباً ہر روز یہ ہاتھ بھی جوڑتے رہتے ہیں کہ عدالتوں کا ہم احترام کرتے ہیں، لیکن وجہ یہ ہے کہ ان حالات میں پھر کیا ہو سکتا ہے، مجھے بتائیے۔ تو یہ ہمیں اب اسی طرح کے یہ جلسے جلوس چلتے رہیں گے دسمبر کے اینڈ تک، تو ہم اچھا قمر صاحب، میرے ساتھ عالیہ کیسر بھی ہیں، اسلام آباد سے ہی آئے ہیں، تو نوید ستی کو تو آپ جانتے ہی ہیں یہ بھی آئے پھر سے بیٹھے ہوئے ہیں۔ نوید کو بات کروں، کیونکہ میں جو سوال سمجھنا چاہتا تھا وہ کالا باغ ڈیم، اپنا کالا باغ نواب کالا باغ وہ تو انہوں نے کیا، یہ بات درست ہے، لیکن میرا جو ہے نا، میں مطمئن اس لیے نہیں ہوتا کہ میں خود ایڈمنسٹریشن میں رہا ہوں، یہاں کسی کو آپ تبلیغ کریں گے تو قیمتیں کم کریں، کشتی کریں گے، بندے لے کے جائیں گے گاؤں سے، بھئی آپ رٹ قائم کریں گے حکومت کی، آپ کے پاس میجسٹریسی نظام نہیں ہے، یا عدالتوں کو باقاعدہ مل کے ان سے ریکویسٹ کر کے کچھ اختیارات لیں، تو تبھی آپ جرمانہ کریں گے، قید کریں گے تو لوگ ڈریں گے نا۔ دیکھیں میں آپ کو اسلام آباد کی جو فیڈرل کیپٹل ہے، ڈیفینیٹلی پورا ماڈل ہے پورے پاکستان کے لیے، اس کی ایگزامپل ہے، وہاں پر ڈپٹی کمشنر ہیں، اور ہم نے دیکھا کہ وہ ریٹ لسٹ بڑی کوشش کی انہوں نے اس پہ عمل درآمد کرنے کی۔ جب آپ کے پاس طلب رسد کا حکومت کے پاس ہے ہی نہیں ہے، دیکھیں ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہماری طلب کتنی ہے اور ہمارے پاس رسد کتنی ہے۔ آج بھی آپ دیکھیں، آج کی خبر بھی ہے جناب کہ افغانستان سے، افغانستان جو پاکستان افغانستان کو ہر چیز دیتا رہا ہے، اب ہم اس پوزیشن پہ ہیں کہ ہم افغانستان سے کوئی چیز جو ہے وہ درآمد کریں گے یا باقی ممالک سے درآمد کریں گے۔ آج آپ دیکھ لیں، چاول ہم باہر سے منگوا رہے ہیں کہیں ایریا، چینی باہر سے منگوا رہے ہیں، سبزیاں باہر سے منگوا رہے ہیں، یعنی ٹماٹر اور روس سے گندم، اس طرح گندم جو ہے باہر سے منگوا رہے ہیں۔ ہم زرعی ملک کہلاتے تھے۔ اب پہلی تو بات یہ ہے کہ ہماری جب نہ ہمیں پتہ ہے کہ ہماری طلب کتنی ہے، نہ رسد اس کی کوئی ہے ہی نہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا 3 ارب جو سبسڈی دی تھی، ابھی بھی جہانگیر ترین اس کا وہ حساب دے رہے ہیں، اور پچھلی گورنمنٹ نے جب یہ موجود تھے شاہد حقان عباسی صاحب، تو حمزہ شہباز گئے تھے، 20 ارب کی سبسڈی جا کے وہ لے آئے تھے اور انہوں نے دی تھی اپنے۔ جب یہ صورتحال ہوگی تو ڈیفینیٹلی یہ چلنا ہے۔ دوسری آپ دیکھیں، محکمہ اس وقت جو حکومت ہے وہ بیک فٹ پہ کیوں جا رہی ہے؟ یہ جو جلسے جلوس ہیں یہ تو کچھ نہیں۔ اب ہاں اپوزیشن اگر یہ جلسہ کرتی کہ جناب مہنگائی کو کنٹرول کریں، یا وہ کہتے ہیں یہ پولیس کلچر کا خاتمہ کر دیں جناب، بہتر نظام لے کے آئیں، یا وہ کوئی تعلیمی نظام کی بات کرتے، یا محکمہ مال، جو یہ سارے وہ محکمے ہیں جو عوام جو گزشتہ 72 سال سے تحریک انصاف کو اس لیے ووٹ دیا کہ وہ ان سے جان چھڑائے گی۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا عمران خان نے ہر جگہ پہ کہا کہ میں محکمہ مال کو ٹھیک کر دوں گا، میں پولیس کو ٹھیک کر دوں گا، میں ایجوکیشن کو جناب ٹھیک ہے، کچھ حد تک ہم دیکھ رہے ہیں کہ کام بھی ہو رہا ہے، لیکن پولیس ابھی تک آپ نے دیکھا ہوگا پنجاب کی اس کی کیا صورتحال ہے، آئے روز جو جس طرح ہوتے ہیں۔ سب سے اہم مسئلہ یہی ہے جو آپ نے بات کی ہے کہ جوڈیشری جو سسٹم ہے ہمارا، وہ جب تک انصاف نہیں ملے گا نا، اس وقت تک آپ کو کچھ بھی نہیں ملے گا۔ آج آپ کسی کو بھی سسپینڈ کرتے ہیں، آپ ایک 600 تقریباً گاڑی پولیس کو دی گئی ہے پنجاب میں، مجھے بتائیے ایڈمنسٹریشن کو دی گئی ہے؟ کسی ایریا مجسٹریٹ کے پاس گاڑی ہے، وہ اس کے پاس اختیارات ہیں، اس کے پاس ریڈر ہے، عدالت ہے، بھی نہیں ہے۔ عالیہ بتائیے کہ کہاں پرابلم ہے؟ یعنی ظاہر ہے خوابوں سے تو نہیں ہوتا، ایک آئے گا وہ ظاہر ہے چلا جائے گا، نظام جو بدلنا ہے طریقہ ہے میں کشی بدلو کہتے ہیں۔ آپ نے اہم سوال اٹھایا ہے کہ کہاں پرابلم ہے۔ ابھی ہم صرف اسی مثال کو اگر لے لیتے ہیں، جیسے 16 اکتوبر انہوں نے کہا، جو پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ ہے، پی ڈی ایم ہے، کہ جی ہم ایک احتجاجی جلسہ کریں گے۔ آپ یہ دیکھیے کہ یہ صرف ایک جلسہ نہیں ہے جو گجرانوالہ سے ہوگا، بلکہ 18 اکتوبر انہوں نے کہا جی ہم کراچی میں ہوں گے، ہر سال ہوتا ہے، لیکن وہ ہر زور لگائیں گے، ہم وہاں ہوں گے، اور 2021 جنوری تک جو پلان ہے ان کا، میں یہ بتانا چاہ رہی ہوں آپ کو کہ ہم جو ویژن لے کے چلتے ہیں وہ ہے کیا۔ 2021 میں وہ حکومت کو ختم کرنے کے لیے سیٹ ان کریں گے اپنا باقاعدہ دھرنا لے کے۔ جو 26 نکاتی ایجنڈا یا جو انہوں نے اس معاملے میں جو ڈیمانڈ سامنے رکھی ہیں، اسٹیبلشمنٹ جو ہے اس کی انوالومنٹ نہ ہو، سیاسی قیدیوں کو رہا کیا جائے، اس کے علاوہ جی جو دیگر جو ان کی ڈیمانڈز ہیں ان میں اور طرح کی ڈیمانڈز ہیں، کہیں یہ نہیں ہے کہ عوام کی بہتری کے لیے کوئی اقدامات لیے جائیں یا ہم ایسا کر سکتے ہیں، یا ماضی میں حکومتوں سے یہ غلطی ہوئی، تو پرابلم یہ ہے کہ ہم وہاں نہیں دیکھتے۔ اپنا قمر صاحب، پچھلا جو مولانا فضل الرحمان صاحب کا جو بہت بڑا جلسہ تھا، اس میں جو 4 پوائنٹ انہوں نے یعنی میں سمجھتا ہوں گین کیے، ان میں سب سے اہم یہ تھا کہ حالانکہ پیپل پارٹی اور مسلم لیگ نون کے لوگ زیادہ نہیں تھے، لیکن جو ایلیگیشن لگا کہ مولانا صاحب نے اپنا گول اچیو کیا ہے کہ مسلم جو قیادت لے کے آئی تھی ان کو ریلیف دلوا سکے، اور یہ ہے کہ کئی چیزیں انہوں نے اپنے مطالبے منوا لی اور اپنا بھی واپسی کے لیے جو زیادہ سفر لے گئے۔
اب یہ اگر عروج تک جاتی ہے تحریک تو بیسیکلی جو لیڈران ہیں جن کے یعنی یہ نواز شریف ملک سے باہر ہیں قائد ہیں، یہ شہباز شریف صدر ہیں اندر ہیں، قائد ضبط حمزہ شہباز شریف جو ہیں وہ یعنی وہ بھی جیل میں ہیں. وجہ یہ پارٹیاں عروج پر جا کے سودا بازی پوزیشن مضبوط کر رہی ہیں یا کوئی عوام کے لیے نکلی ہوئی ہیں؟ ابھی آگے نے بات صحیح کہی ہے کہ جو 26 انعقادی پروگرام ہے اس میں عوام کی کے بارے میں یا فلاح بہبود کے بارے میں یا عوام کی مشکلات دور کرنے کے بارے میں تو کوئی ایجنڈا نہیں ہے. ہاں وہ تو ان کے اپنا ہی سارے معاملات اپنے ہیں. اب عوام کو کیا طرح کے اسٹیبلشمنٹ سے تعلقات اچھے ہیں برے ہیں غلط ہیں. عوام میں چاہتی ہے کہ آپ کو بے روزگاری ختم ہو، مہنگائی ختم ہو، لا اینڈ آرڈر کی صورت بہتر ہو جائے، پولیس کا نظام بہتر ہو جائے، اس ریونیو کا سسٹم بہتر ہو جائے، اکاؤنٹ گورننس آ جائے، منسٹروں کو جو ہے ان کی اکاؤنٹ دانش پہ ہے وہ بھی ٹھیک ہو جائے. لیکن مسئلہ سب کچھ یہ معاملہ. لیکن ایک بات ہے کہ اپوزیشن کو بہانہ یہ ہوتا ہے کہ چونکہ عوام میں اشتعال پیدا ہو رہا ہے، عوام میں مایوسی پیدا ہو رہی ہے، اس مایوسی اور اشتعال سے جو ہے یہ حکومت کو نقصان پہنچے گا. اب اگر یہ جنوری میں یہ اسلام آباد کی طرف کوچ کر لیا پرانی روایت کو دیکھتے ہوئے اور ساتھ انہوں نے استعفے دے دیے، اگر استعفے بالکل صحیح طریقے سے دیے، اس میں کوئی جیسے نہ ہوا بالکل صحیح، 150 ممبر ہے کہ 160 ہے نہیں اس میں بھی ہوگا نا پہلے کون، کیونکہ اسف علی زرداری کی تو سندھ میں حکومت ہے، ہر بندے کو پتہ ہے. اور یہ بھی ہے کہ میاں نواز شریف صاحب بارگیننگ کے بادشاہ ہیں. آخر میں چودھری صاحبان تو دیکھ پکا کے بیٹھے رہے اور رات کو تو وہ جا بھی چکے تھے، پیچھے قابلنگ بن گئی. وجہ یہ ہے کہ سارے لیڈران ایک دوسرے پر اعتبار تو کر نہیں رہے. خواجہ آصف کہتے ہیں کہ مجھے ابھی اعتبار نہیں، اسف علی زرداری صاحب اب بھی دبے لفظوں میں، چانڈیو صاحب کہتے ہیں. مثلا ان حالات میں یہ جو لیڈر ہیں ان پر قوم اعتبار کیسے کرے گی؟ اپنا ان لوگوں نے سودا بازی وہاں پر مضبوط کر رہے ہیں. ان کے اپنے مفادات بھی ہیں. اگر انہیں قومی صوبائی اسمبلی وسیع نہ دیں، اگر قومی اسمبلی کے 160 ممبران نے یا 150 نے استعفے دے دیے تو پھر گورنمنٹ کا رہنا بڑا مشکل ہو جائے. نہیں آپ الیکشن کمیشن کی وہ بتائیں کہ مثلا اگر پارلیمنٹ نیشنل اسمبلی سے ریزائن کرتے ہیں تو پھر وہ جو سینٹ کا جو ایک کانسٹیٹیوشنل یعنی سب سے پاکستان کا بڑا ادارہ ہے جو سارے صوبوں کو ایک جیسی نمائندگی دیتا ہے، اس کے الیکشن نہ اگر کروایا گیا ود ان ڈیٹ نہ کروایا گیا تو یہ کس پر یعنی آئینی خلاف ورزی جائے گی؟ نہیں اس میں یہ اگر یہ الیکٹرل کالج تو برقرار رہے گا نا. اگر اپوزیشن استعفے دے دیتی ہے اس کو سینٹ کے الیکشن متاثر نہیں ہوں گے کیونکہ جو ہے وہ الیکٹرل کالج ہے جس میں اگر جتنے بھی ان کو ووٹ کون دے گا؟ ووٹ تو وہ دے گا جو سرکاری ممبر بیٹھے ہوئے ہیں. ان کے بھی تو 175 ممبر ہیں. اچھا جو اویلیبل ممبر ہیں وہ ووٹ دے کے اس سے وہ ووٹ دے دیں گے، وہ ٹھیک ہے. وہ اس کو سینٹ یہ بڑے کام کی بات سمجھیں. صدارتی الیکشن کا فرق پڑتا ہے. صدارتی الیکشن میں اگر کوئی الیکٹرل کالج تحلیل ہو جاتا ہے تو اپوزیشن کی تو ساری گیم یہ ہے کہ سینٹ میں پی ٹی کی اکثریت نہ ہو. اگر وہ ریزائن دے کے یعنی وہ جو سرکاری ہیں وہ منتخب لوگوں کو کر لیتے ہیں تو پھر تو میں سمجھتا پی ٹی کامیاب ہو جائے گی ان کی وجہ سے. نہیں پی ٹی کامیاب نہیں ہوگی. اگر وہ صحیح تو انہوں نے ریڈ زون میں داخل ہو جانا ہے اسلام آباد میں. ٹھیک ہے. اس کے بعد اتنا زبردست دباؤ پڑ جانا ہے تو یہ دباؤ یہ حکومت برداشت نہیں کر سکے گی. تو انہوں نے ایک گرینڈ ڈالائق ہو جائیں گے اور جنرل وحید کاکڑ کا فارمولہ سامنے آ جائے گا تب حکومت کا تحلیل ہو جائے گی. قمر صاحب نے بڑی اہم بات کی ہے کہ یعنی وحید کاکڑ والا فارمولہ ظاہر ہے کہ یہ ملک حیات سا ہے، حیرت کدہ ہے، یعنی عوامی مسائل سے کسی کو کوئی غرض نہیں ہے. قمر صاحب بڑی مہربانی، بہت شکریہ. اور میں نبی ستی صاحب اور علی آپ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. ناظرین وجہ یہ ہے کہ کہتے ہیں کواکب کچھ نظر آتے ہیں کچھ دیتے ہیں دھوکہ یہ بازی گر کھلا. عوام سے کیا کسی کو لینا دینا ہے؟ آپ دیکھیں گے کہ آخر میں یہ بارگیننگ پاور مضبوط ہوتی جائے گی اور جس کو جو کچھ ملا وہ حاصل کر لے گا. آپ اور میں پھر ایک نئی جدوجہد پر چل پڑیں گے اور انہی لیڈروں کو جن لوگوں نے بنایا ہوا ہے یعنی اپنی پرستش کی درگاہیں بنایا ہوا ہے جیسے شخصیت پرستی ہے، بلکہ میں تو اکثر یہ کہتا ہوں کہ شخصیت پرستی سے آگے بت پرستی ہے. کئی آدمی آپ دیکھیں گے بیمار ہیں، روزگار نہیں ہے، لیکن وہ نعرے مارتے رہتے ہیں اپنے لیڈران کے لیے. کون لوگ ہیں ہم؟ اب اپنا نالے خانہ کا خیال رکھیے گا. پاکستان زندہ باد.